اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی چابی ہے، کیونکہ نماز دین اسلام کا وہ بنیادی ارکان ہے جس سے مسلمانوں کی پہچان ہے۔ جس طرح کل ہم نے سورہ بقرہ میں تحویل قبلہ کے بارے میں پڑھا، تھوڑی سی تبدیلی نے کافروں کے دماغ میں سوالات کی بارش کر دی کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے اپنا رخ نمازوں کے لیے تبدیل کر لیا، یعنی کہ بیت المقدس کی بجائے اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، اور سب اللہ کے ہیں۔ اللہ کسی بھی سمت میں محدود نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا إِلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امت معتدل، تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے قبلے کے جس پر تو رہ چکا ہے، مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہتا ہے رسول کا اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان پر جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارے ایمان۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اس تحویل قبلہ کو کوئی معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہوگی، یعنی کہ اب تمہارا فرض منصب یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن کی گواہی تم پر دی، اب اپنے عمل سے اپنے قول سے اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے، اپنے عمل سے اپنے قول سے پوری نوح انسانی پر۔ اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اب تم لنک بن گئے ہو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی ہے، تو نوح انسانی تو ختم نہیں ہو رہی، ابھی قیامت تو نہیں آئی۔ اب آگے لوگوں تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا، تبلیغ دینا، یہ کون کرے گا؟ پہلے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ لیکن اب کہ اللہ سے وہی جبرائیل علیہ السلام لائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سکھا دیا، اب تم نے لوگوں کو سکھانا ہے، پوری نوح انسانی کو۔ تو اب تمہارے درمیان لنک ہے، تو تحویل قبلہ ایک مظہر ہے، تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو، خوشیاں نہیں مناؤ، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تم پر اتارا گیا ہے، جبکہ ہم نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بھی بوجھ رکھا تھا، تو ان سے بھی کہا تھا کہ اے نبی، ہم تم پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں، اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے کو جس پر آپ رہ چکے تھے، مگر یہ جاننے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہیں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ اطاعت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کون لوگ وہ ہیں جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں یا میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ مدینے میں آ کر مکے کا کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ قبلہ منظور نہیں، وہ فوراً لوٹ جانا چاہتا ہے۔ ایسا ہوا بھی ہے، اور ہوا ایسا، اس میں بھی مسلمانوں کی آزمائش تھی، کیونکہ
اس طرح قبلے کے اندر تبدیلی کرنا یہ بہت بڑی بات تھی، آسان بات نہیں تھی، یہ بڑا حساس معاملہ تھا، مگر ان کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، کیونکہ مسلمانوں کو تشویش ہو گئی جب قبلہ چینج ہوا کہ جو نمازیں ہم نے پہلے پڑھی تھیں 16 مہینے تک یروشلم کی طرف یعنی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، کیا وہ ہماری ضائع ہو گئیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنے والا، کیونکہ اس وقت وہ حکم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھا، اور وہ مقدر، اور اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے مل رہا ہے، اور تو اب تم اس حکم کی پیروی کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ کسی قبلے کا اصلی یا غیر اصلی ہونا یہ تو ہم ہی جانتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم نے تو یہ دونوں کو ہمارے حکم، یعنی کہ تم نے یہ دونوں کو ہمارا حکم سمجھ کر قبول کیا، اس لیے ثواب بھی کسی کا کم نہیں ہوگا، کہ جو نمازیں ہم نے پہلے پڑھی وہ بھی اسی درجے کو ہیں، اور جو نمازیں ہم آج پڑھیں گے وہ بھی اسی درجے کو ہیں، کیونکہ رب العزت کا وہ بھی حکم تھا، رب العزت کا یہ بھی حکم ہے۔ ہم نے جب حکم آنا ہے رب العزت کا، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ابھی آج بھی ہم نے ایک ہی آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کیا، انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک بہتر طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔